اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز ایچ ڈی 5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو تفتیشی کرنے ٹیم لاہور سے آئی، پولیگرافی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، یا کیا پاکستان میں اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ اور عمران خان صاحب نے پولی ٹیسٹ کیوں انکار کیا اور نون لیگ کے پروپیگنڈا کا شدید الفاظ میں ہم جواب دیں گے۔ سب سے پہلے ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، فلسطین کے معصوم بچوں اور فلسطین کے مظلوم لوگوں کی یا اللہ تو غیب سے مدد فرما، بے شک تیری مدد سب سے زیادہ اور افضل ہے۔ بے شک اس وقت امت مسلمہ کے حکمران بے حس اور بے شرم ہو چکے ہیں، چاہے عرب ہوں چاہے جو بھی حکمران اس وقت ہوں، ان کی صرف اپنے ذاتی مفاد ہیں اور ان معصوم بچوں اور مسجد اقصیٰ کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتائیں کہ پولیگرافک ٹیسٹ کیا ہے۔ پولیگرافک ٹیسٹ نون لیگ جو سوشل میڈیا پھیلا رہا ہے، سچائی اور جھوٹ کا پتہ چلانے والا۔ سب سے پہلے نواز شریف کا ٹیسٹ کیا جائے، کیا نواز شریف نے ملک کو لوٹا ہے یا نہیں لوٹا۔ سب میڈیا پر ہو، زرداری پر لگایا جائے، اگر زرداری نے ملک کا لوٹا ہو پھر جنرلوں پر لگایا جائے، کیا انہوں نے آئین توڑا یا نہیں۔ پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ فریدی اور قاضی فیض عیسیٰ پر لگایا جائے، کیا اس نے انصاف کیا جائے۔ پھر یحییٰ فریدی پر، پھر آئینی بینچ پر، تمام پاکستان کے ہائی کورٹوں کے، پاکستان کے تمام سپریم کورٹ کے ججوں پر، پاکستان کے تمام بیوروکریٹ پر، مریم نواز پر، شہباز شریف پر، بلاول بھٹو پر، زرداری پر، عاصمہ بھٹو پر اور مولانا فضل الرحمان پر، سراج الحق پر، حافظ نعیم الرحمان پر، آرمی چیف پر، ڈی جی آئی ایس آئی پر، ڈی جی ایس پی آر پر، کیا ان لوگوں نے قانون کے حلف کی وفاداری کی؟ اگر یہ سچ اور جھوٹ کا تمام پاکستانی قوم کے سامنے رکھے تو عمران خان صاحب کا بھی ٹیسٹ کیا جائے، پی ٹی آئی کے لوگوں کا، علی امین گنڈا پور کا، پی ٹی آئی کے تمام ایم این اے ایم پیوں کا، نون لیگ پاکستان کے تمام سرکاری افسروں کا، پاکستان کے تمام سیاسی لوگوں کا ٹیسٹ کیا جائے اور ایک بڑی سی اسکرین لگا کر ان کا ٹیسٹ کیا جائے، پتہ چلے کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے، تاکہ قوم کے ساتھ حقیقت یہ نہیں کہ ایک شخص کا ٹیسٹ کیا جائے اور اس کی جیلنگ رپورٹیں بنا کر اس کو گمراہ کیا جائے۔ سب سے پہلے جو پولنگ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، نہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے۔ جس طرح الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ ووٹوں کی جو مشین ہے، اسے کیسے اس کو کوئی ایلفی ڈال کر خراب بھی کر سکتا ہے، تو پھر آج پولیو ٹیسٹ کرانے کی تو اس میں بھی مشین کو خراب کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان صاحب نے ٹیسٹ دینے سے اس لیے انکار نہیں کیا کہ سچ اور جھوٹ کا، عمران خان صاحب نے اس لیے کیا کہ میری لیگل ٹیم موجود ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ عدالت کے سامنے لائیو اور سپریم کورٹ اور پاکستان ٹیلی ویژن میڈیا کے سامنے لائیو دکھایا جائے اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم وہاں موجود ہو، تو پھر عمران خان صاحب کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا کہ آپ لائیو ٹیسٹ کریں۔ دیکھیے، پولیو ٹیسٹ اس لیے کرایا جاتا ہے جو کہتے ہیں سچ اور جھوٹ کی مشین پر سب سے پہلے، پھر ووٹ چوری کرنے پر الیکشن کمیشن پر، قاضی فیض عیسیٰ پر بھی لگانا چاہیے اور جمال مندوخیل پر، نعیم اختر اخوان پر اور دیگر ججوں پر بھی لگانا چاہیے اور سارے سیاستدانوں پر لگانا، تو پھر پتہ چلے۔ دیکھیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سیاسی ایک پارٹی کے سب سے بڑے رہنما کے ساتھ ایسا مذاق کر سکتے ہیں اور ایسی حرکت کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس روزانہ ٹی وی پر ایک سرکاری ملازم، دو گھٹیا انسان آ کر کہتے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، اب ثبوت دکھائیں۔ معاملہ اب 1 سال ہونے کے قریب ہے جو جنرل فیض حمید کا ٹرائل مکمل ہونے نہیں نظر آیا۔ کیا جنرل فیض حمید کو سزا دی جائے گی یا نہیں؟ پاکستان کے سویلین لوگوں کو سزا سنانے میں بہت جلدی تھی، لیکن اپنے جنرل صاحب کو سزا سنانے میں دلچسپی نہیں، کیونکہ وہ فرمائش مریم رانی کی تھی کہ آپ جنرل فیض حمید کو سزا دیں۔ کیا جنرل فیض حمید کو، ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کو کیا سزا ہوگی یا نہیں، اس کی تفصیلات الگ ویلاگ میں بتائیں گے، لیکن کیا پولی ٹیسٹ گرافک عمران خان صاحب کو کرانا چاہیے یا نہیں، آپ نیچے کومنٹ میں ضرور لکھیں۔ عمران خان صاحب کی بہنوں کی کل علیمہ خان کے
ملاقات ہوئی ہے وہ الگ ٹاپک میں بتائیں گے کہ عمران خان صاحب نے جو کہا ہے کہ آرمی چیف جو ایئر مارشل چیف بنا ہے اسے فیلڈ مارشل چیف کی جگہ بادشاہ سلامت کہتے تو بہتر تھا۔ عمران خان صاحب نے ٹھیک کہا۔ اور جو زرداری کی، نواز شریف کی، مریم نواز کی اور شہباز شریف کی تصویریں آئی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ اگلے انشاءاللہ 1-2 روز میں اس کی تفصیلات شیئر کریں گے۔ شکریہ۔